نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. برادران اسلام، اللہ پاک نے ہمیں اور کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کے پورے نظام کو، پوری کائنات کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ پاک کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہمارے اطراف میں جو دنیا ہے، عام طور پر اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور چوتھے نمبر پہ انسان ہے. یہ عالم سفلی میں ہے. ایک آسمانوں کی دنیا ہے اور ایک زمین اور زمین کے متعلقات کی دنیا ہے. زمین کے متعلقات کی دنیا میں 4 بسائط ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. الگ الگ اس پورے عالم کے انگریڈینٹس ہیں. کے اعتبار سے پوری کائنات کے بننے کے جو سورسز ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں اور ہمارے اطراف میں ہیں، خود ہم میں ہیں، یہ ان 4 چیزوں سے ہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اذان میں، اقامت میں 4 مرتبہ تکبیریں رکھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چاروں عناصر میں سے اللہ کی بڑائی کی نفی کر کے، چاروں عناصر میں سے بڑائی کی نفی کر کے اللہ کی بڑائی کا اس بات کیا جائے. یہ 4 یا 4 سے بنی ہوئی چیزیں بڑی نہیں بلکہ اللہ بڑے ہیں. پھر یہ 4 بسیط چیزوں سے، الگ الگ چیزوں سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ ایک جمادات ہیں جن کو ہم لوگ پتھر کہتے ہیں. یہ قیمتی بھی ہوتے ہیں، معمولی بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جبالی جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود. سرخ بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، بالکل سیاہ بھی ہوتے ہیں. بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے مثقال کو، جن کے وزن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جن کو اللہ پاک نے زمین کے ٹھہراؤ کے لیے پانی پر کیل کے طور پر، میخ کے طور پر بنایا ہے. والجبال اوتادا. پھر زمین کے اندر جتنے پتھر ہیں، جمادات ہیں، یہ سب بھی اس کا حصہ ہیں. زمین اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، ہیرے، جواہرات، فلاں فلاں فلاں. یہ جمادات ہیں. پھر دوسرے اس کے بعد نباتات ہوتے ہیں، اگنے والی چیزیں، چاہے بیلوں میں ہوں، چاہے درختوں میں ہوں، چاہے سبزیوں میں ہوں، چھوٹے پودے ہوں، بڑے پودے ہوں. یہ پوری نباتات کی دنیا ہے. ہزاروں لاکھوں کا قسم کے نباتات اللہ پاک نے الگ الگ قسم کے ساتھ، الگ الگ صفات کے ساتھ، الگ الگ شیپ کے ساتھ اللہ نے بنائے. تیسری چیز حیوانات ہیں. یہ حیوانات جنگل کے بھی ہوتے ہیں، پانی کے بھی ہوتے ہیں، انسی بھی ہوتے ہیں، وحشی بھی ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم انسان ہیں. تو یہ تینوں جو قسم کی جو مخلوق ہے وہ ہماری تابع ہے پوری طرح سے. پہاڑ اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے لیکن اس کے بر میں لگا کے پودے پتھر تراش لیتے ہیں، اس میں تصرف کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، کوٹتے ہیں. جو بنانا ہے بناتے ہیں. جو اچھا لگا وہ پہن لیتے ہیں، رنگس میں بٹھا لیتے ہیں. جو نہیں لگا اس کو پیس دیتے ہیں. طالب خانے میں بٹھا لیا، باتھ روم میں بٹھا لیا. پوری طرح مسخر ہے وہ چیز، حالانکہ ہم سے بہت زیادہ سخت ہے. ایسے حال نباتات کا ہے. اگنے والی جو چیزیں ہیں، جن کو چاہے کھاؤ، جن کو چاہے گلاؤ، جن کو چاہے جلاؤ، اور جن سے چاہے دروازے کھڑکیاں بناؤ، اور جن سے چاہے جو کام دینا ہے آپ کو. پوری جمادات، پورے قسم کے نباتات جو ہیں نا وہ تابع ہیں. اور حیوانات میں بھی سب تابع ہیں. یعنی تابع بننے کی صلاحیت ہے.
کسی کو آپ تابع کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے، مگر ہیں سب تابع. بڑی مچھلیاں، چھوٹی مچھلیاں، بڑے جانور، چھوٹے جانور، طاقتور، غیر طاقتور. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور فیلبان جو ہے ہاتھی کا جو چلانے والا ہوتا ہے اس کو فیلبان کہتے ہیں. اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہوتا ہے. ہم نے 10 مرتبہ 20 مرتبہ دیکھا ہے کہ 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ بٹھا کے چھوڑ دیتا ہے ہاتھی کو تو بھائی اس کو لے کے فلاں جگہ چلا جائے. سارے جانور جو ہیں بتاؤ، جس کو چاہے کاٹو آپ، جس کی چاہے کھال اتارو، جس کی کھال سے جو چاہے بنا لو، جوتے بنا لو، جیکٹ بنا لو، جیکٹ بنا لو. ہڈیوں کا استعمال، بالوں کا استعمال، اون کا استعمال، سردی گرمی کے کپڑوں کی تیاری، پورے جمادات تابع ہے، پورے نباتات تابع ہے، پورے حیوانات تابع ہے. اچھا پھر اس کے بعد میں یہ جو چاند اور سورج کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، یہ ہمارے تابع ہے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تاتنانے بکفاری اور بغفلت نہ پڑی. ابر اور ہوا اور چاند اور سورج یہ تمہارے لیے حرکت میں ہے تاکہ تمہاری روٹی کو باہر لائیں. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تاتنانے بکفاری، تاکہ روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بغفلت نہ پڑی. بس یہ کہ غفلت سے نہ کھائیں آپ، باقی ہم خدمت میں انتظار سے. اس آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کے پیچھے اللہ پاک نے فرشتے بنائے ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں. مخلوق طاقت میں فرشتے سے بڑی طاقت کوئی نہیں. مخلوق اللہ ایک ہے ذاتی اللہ کی طاقت، اس کا تو کوئی حد ہے نا، اس کا کوئی حساب ہے، وہ انلمیٹڈ. مخلوق کا جس کو اللہ نے خلق فرمایا ہے جس طاقت کو، اس میں فرشتے ہیں سب سے بڑے. اب 4 فرشتے مل کے پورے عرش کو اٹھائے ہوئے، آپ اندازہ لگا لیجیے. عاملین عرش 4 ہیں. عرش کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 7 آسمانیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، پورے یونیورسل ہے، پورے کہکشائیں ہیں، پورا سولر سسٹم ہے، وہ عرش کے تابع ہیں. اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے چاروں مل کے. اور اللہ چاہے تو ایک کو بھی پیدا کر دیتا، وہ عظمت کے واسطے 4 بنائے ہیں، عظمت کے اظہار کے لیے. اور چاہے تو نہ پیدا کرتا، اس کے بغیر بھی عرش کو اٹھا دیتا. قدرت ان کے عجیب ہے. تو عرش کی یہ فرشتوں کی جو مخلوق طاقت ہے، اس مخلوق طاقت کو بھی انسان کے تابع بنایا ہے. اور یہی سیکرٹ ہے آدم علیہ السلام سے سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرانے کا. یہ بھی سیکرٹ ہے. یہی بولنا تو شاید مناسب نہ ہو. یہ بھی رازوں میں سے ایک راز ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرما کر علم کی فرشتوں کو کیوں کہا گیا کہ سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے کیا، مل کے کیا. 4 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. یہ بھی نہیں ہوا کہ الگ الگ کوئی کمرے میں آ کے کوئی فلاں جگہ آ کے فلاں جگہ آ کے یار میں بھی مانتا ہوں، یار میں بھی مانتا ہوں، یار میں بھی مانتا ہوں، کہ دوسروں کو پتہ نہ چلا کہ اس نے اسے کیا کہا. وہاں جا کے کوئی بڑا دینے لگے کہ میں تو نہیں جھکا ہوں. سب نے، جس میں جبرائیل و میکائیل شامل ہے، اسرافیل و اسرائیل شامل ہے، سب کلھم اجمعون ہے. سب نے کیا اور متفق ہو کر کیا الا ابلیس. صرف ایک طاقت ہے جو انسان کے سامنے نہیں جھکی ہے، وہ ابلیس ہے پوری کائنات میں. تو اس پوری مخلوق کو، فرشتوں کو، آسمان و زمین کو، چاند و سورج کو، کہکشاؤں کو، ستاروں کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو، بادلوں کے نظام کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا اور ہمارے تابع بنا دیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مقام انسانیت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر بندگی آسان بھی ہوتی. اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا، کیونکہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے دیہات میں تو سب شرک اور بت پرستی مسلمانوں میں تک پھیلی ہوئی ہے. کھلے ہوئے شرک میں مبتلا ہیں مسلمان، چھپے ہوئے میں نہیں. ہمارے ہندوستان کے آندھرا کے علاقے میں جو ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ آندھرا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. کرنول کی سائڈ، کڑپا کی سائڈ، نندیال کی سائڈ، انگول کی سائڈ ہمارا خود جانا ہوا ہے. کھلے ہوئے شرک میں کھلی ہوئی بتیں لگی ہوئی ہیں، بت لگے ہوئے ہیں، اس کی پوجا ہوتی ہے باضابطہ. اور ہمارے گیسٹوں میں ایسے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں.
ہم نے کہا یار یہ کیا ہے اتنا بڑا بت تم نے رکھا ہوا ہے، مسلمان ہے، نام تمہارا محمد ہے سر، کہنے کے ساتھ چندہ ہونا ہے تو لے لو، اس کو مت بولو، کیونکہ ہماری روزی اسی سے چلتی ہے. اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہوٹل کی بات بتا رہا ہوں، ہوٹل چلتی ہے، اس کی پوجا نہیں کرتے. تو ہم نے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسا ہے، کہیں نہیں، یا تو پورے ہی ایسے ہیں، یہاں تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. آپ ہر گھر میں ہر پان کے ڈبے پہ ملے گا، آپ کو دکان پہ ملے گا بت رکھا ہوا، مسلمان بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو جن کے پاس رکھا ہوا نہیں ہے ان کے پاس کیا کچھ کم ہے ایک رنگ کی چیزیں. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہر چیز کی پوجا ہوتی ہے، پانی کی بھی پوجا ہوتی ہے، گنگا جمنا کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی سورج کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہوتی ہے، سانپ کی پوجا ہوتی ہے. ہمارے گھر کے بازو کی ایک ڈاکٹر کا گھر ہے، وہ روزانہ دینے والا کٹورے میں دودھ رکھتا ہے، اور ایک سانپ کالا سانپ ہے وہ آ کے پیتا ہے پھر جاتا ہے. ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دودھ پیے گا بس ہماری قسمت چمکی بھی رہے گی. اس کو بھی عادت ہو گئی، سانپ کو وہ اتر کے آتا ہے پیتا ہے. لوگوں کے بیچ میں لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مسلمان کے ہاتھ ہے تو مارتے، لیکن وہ تو نہیں مارتے، وہ تو پوجا کرتے ہیں. سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، پتھر کی پوجا ہو رہی ہے، پتھر تراش دیا اس کی پوجا شروع کر دی، لکڑی تراش دی اس کی پوجا شروع کر دی. اور کہ تم پانی کی پوجا کرتے ہو، پانی تو تمہارے استنجا کے لیے بنایا گیا ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان کرتے ہیں پانی تو تمہارے منہ دھونے کے لیے ہے، وہ عبادت کے قابل ہے. اس کے سامنے آدمی ہاتھ جوڑے گا، اس کے سامنے جھکے گا. یہ ساری جمادات، نباتات، حیوانات کا پورا نظام جو ہے یہ انسان کے تابع ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عبادت کے لیے بنایا ہے، سارے انسانوں کو. اور یہ سب سے اہم مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا. دنیا میں آنا، گروتھ ہونا، اسکول کو جانا، جاب کے قابل ہو جانا، جاب کر لینا، پھر ایک ٹائم پہ شادی کر لینا، پھر بچے ہو جانا، پھر بچوں کے ایجوکیشن کرنا، پھر گھر بنا لینا، پھر اچھی گاڑی کر لینا، پھر بینک بیلنس کر لینا. اس میں سے ایک چیز بھی ہماری زندگی کے مقصد میں سے نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ رسول کی بات ہے، کوئی فردی داستان نہیں ہے. یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں. جب ہم ہیں اس دنیا میں تھوڑے دن، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. مگر مقصد کو آدمی سامنے رکھا کرتا ہے، مقصد کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، مقصد کے لیے وقت دیا کرتا ہے، مقصد کے اوپر محنت کیا کرتا ہے. اس میں سے ایک چیز بھی مقصد کے لیے نہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں جیسے کچن میں گرم برتن پکڑنے کے لیے کپڑا. اس کے بغیر چارہ نہیں کہ گرم برتن آپ پکڑیں گے تو جل جائے گا ہاتھ. مگر اس کی کوئی وہ ہماری ضرورت ہے، وہ کہ گرم برتن پکڑنے کے لیے چمٹا چاہیے یا کپڑا چاہیے. آج کل دستانے بن گئے کپڑے کے، روئی کے، وہ چاہیے، ضرورت ہے وہ. مگر مقصد بن جائے کسی کا ہو، اسی کی محبت میں، اسی کی عقیدت میں، اسی کے جذبات میں، اسی کے لیے وقت، اسی کے لیے جان، اسی کے لیے مال، تو یہ انسان اپنی حیثیت کو کتنا گراتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ کچن کا جو برتن ہوتا ہے وہ جیسے ضرورت ہے مگر اہمیت اس کو نہیں ہے، محبت کی چیز نہیں ہوتی وہ. یہ کوئی صرف مثال تشبیہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے. اس لیے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، دنیاوی زندگی متاع ہے. متاع کی اصل ڈکشنری میں تعریف یہی ہے کہ وہ کپڑا جس سے گرم برتن کو پکڑا جاتا ہے. متاع کہتے اس کو ہیں کہ جس سے گرم برتن کو کچن میں پکڑا جاتا ہے. کالی کی چلی جب بالکل کسی کام کی نہیں رہتی، نہ بڑوں کے پہننے کی رہی، نہ چھوٹوں کے پہننے کی رہی، چھوٹے کے پاس بھی پھٹ گئی، بنیاد میلی ہو گئی، گاربیج کرنے کی آ گیا، اسے ذرا پکڑنے برتن دیا. اب تو یہ چیزیں کا پروفیشن ہو کے تھوڑا سا یعنی لوگوں کی نظروں میں محبوب بنانے، پیسے کمانے کے چکر میں آ کے اچھی بن گئی. ورنہ ہمارے بچپن میں تو ہم نے جو دیکھا ہے، یقیناً آپ بھی میری عمر میں سے جو قریب قریب کے ہیں انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے کہ ہم کیا ایسے گلوز خرید کے رہتے ہیں یہ پاکستان میں برتن پکڑنے کی. اب خریدنے لگے ہیں ادھر کا بچوں کا کپڑا، پھٹی ہوئی بنین، پھٹی ہوئی کچھ بھی لے کے پکڑ. مطلب یہی ہے
فرمایا کہ یہ تمہاری جاب اور جاب سے ریلیٹڈ جتنا ایجوکیشن ہے وہ سب. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے یہ بات میرے دوستوں. جھوٹ نہیں ہے یہ بات, جھوٹ نہیں ہے یہ بات, صحیح بات ہے. اللہ رسول کی بات جھوٹ کیسے ہو جائے گی؟ تو ہمارا گروتھ ہونا, ہمارا ایجوکیشن کرنا, ہمارا جناب والا کمانا, پھر ہمارا جناب والا مکان بنانا, دکان بنانا, سامان بنانا, شادی کرنا, بھائی یہ ہمارے مقاصد میں سے نہیں ہے. مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی, اللہ کے دین کو اختیار کرنا اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں. اس کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم اس لیے بھیجے پیدا کیے تاکہ تم بندگی کرو. اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یہی پابندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے انسان فری نہیں ہے, اس اعتبار سے انسان فری کبھی بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہوگا, کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہوگا دنیا میں, کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا, یہ علم عطا فرمایا ہے. تو کس قدر خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے اور ہمارے پاس وحی کا علم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے, ورنہ انسان کو اس کا پتہ خود سے نہیں چل سکتا. یہ تجربے کی چیز نہیں ہوتی, یہ ایکسپیرینس کی چیز نہیں ہوتی, یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہوتی, یہ تھنک کی چیز نہیں ہوتی. کیسے دریافت کریں گے آپ کہ آپ کیوں ہیں دنیا میں؟ کون سی سائنس بتائے گی کہ آپ کیوں ہیں دنیا میں؟ سائنس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں, اور یہ نہیں بتا پائے گی کہ آپ کون ہیں. روح کا تو نہیں پتا چلا نا کہ روح کیا ہے, ہماری زندگی کیا ہے, آج تک نہیں پتا چلا. بھائی سر نے کہا روح خود روح من امر ربی, روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجیے کہ وہ امر رب سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور جو علم تمہیں دیا گیا وہ تھوڑا ہے, اس لائن سے تم نہیں جا سکتے. خاموش بیٹھو. آج تک زندگی کا نہیں پتا چلا کہ زندگی ہے کیا, اس کا سیکریٹ کیا ہے. روح حیوانی کا تو اندازہ ہو گیا, روح انسانی کا پھر بھی نہیں پتا چلا, کیونکہ انسان دو روحوں سے ریلیٹڈ ہے. اخلاق کے جمع ہونے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے, اس گرمی سے جو حیات وجود میں آتی ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. لیکن وہ روح جس کا تعلق تفکر سے ہے, جس کا تعلق تعقل سے ہے, جس کا تعلق فہم سے ہے, جس کا تعلق معرفت سے ہے, وہ روح کہاں سے آئی, کیسے آئی, کیا ہے, اس کی غرض نہیں پتا چلا. زندگی کا ہی نہیں پتا چلا تو وہ کیسے طے کرے گی؟ نہ اس کا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, نہ اس کا پتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے, یہ کب تک کے لیے ہے, ہاں یہ فارغ کے لیے. اسٹیجز کس کے ہیں؟ پہلے ایک جگہ سے, پھر اماں کے پیٹ میں آ گیا, پھر دنیا کے پیٹ میں آ گیا, پھر قبر کے پیٹ میں جائے گا, پھر حشر کے پیٹ میں نکلے گا, پھر وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہوگا. یہ منتقل قبول نہ طبقہ نہ انطبق, اس کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا ہے تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ضرور پہنچائے جاؤ گے, سواری کرتے رہو گے. اسی لیے یہ باڈی جو ہے نا ہماری سواری ہے, ہم نہیں ہیں. اور اس باڈی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری سواری سے متعلق ہیں, اصل ہم سے نہیں ہیں. اس کا تن, اس کو ڈھانکنا, اس کی گرمی پہنچانا, اس کی سردی سے بچانا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, اس کو رکھنا, اس کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا, یہ ہماری سواری کی خدمت ہے, ہماری نہیں ہوتی. کیونکہ ہم امر رب سے ہیں, اور جو عالم امر کی چیز ہے اس کی تربیت وغیرہ کا نظام بھی اللہ پاک کے اوامر ہیں, اللہ کے احکامات ہیں. وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے دوستو یہ سیکھنا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو حاصل ہوئی تو وہ نجات پائے گا اور اس کی زندگی کامیاب ہوگی. اور اگر اس نے یہ حاصل نہیں کی تو وہ نجات نہیں پائے گا اور کامیاب نہیں ہوگا. نجات پانا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے, نجات پانا دنیاوی زندگی سے گزر کر جہنم سے بچنے کا نام ہے. کیونکہ فرعون نہیں بچا جہنم سے, اس لیے نجات نہیں پایا, حالانکہ دنیاوی زندگی مزے میں گزارا. قارون نہیں بچ سکا, اس لیے نجات نہیں پایا, اگرچہ کہ دنیاوی زندگی مزے میں گزارا. قوم عاد و ثمود نہیں بچ سکی اللہ کی جہنم سے, اس لیے وہ ناکام ہو گئے, نجات نہیں پائے, کیونکہ اگرچہ کہ دنیا میں بڑے مزے انہوں نے کیے, بہت انجوائبل لائف گزاری. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے,
ہمارے پورے مزے ملا کے ان کے ایک دن کے مزے سے زیادہ ہے، کیونکہ مزہ حس کی بنیاد پر ہے، فیلنگ کی بنیاد پر ہے. آپ کو جتنی بھوک لگی ہے اتنی بریانی مزیدار لگتی ہے، جتنا پیٹ بھرا ہوا ہے اتنی بریانی میں بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. ارے یہ کیا یار، لیکن 2-3 دن بھوک کے رکھ کے پھر کھلا دو یہی بریانی ہوتی. جتنا حس صحیح ہوگی اتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا. اس بات کی طرف ذہن منتقل ہوا، بات میں بات چلا دوں. مرد اور عورت کے میاں بیوی کے اختلاف کی جو لذت کا تعلق ہے وہ پردے سے ہے، ورنہ پھر لطف باقی نہیں رہتا ہے. اسلامی احکام کے رازوں میں سے ایک راز ہے، دیکھنے سے، چھونے سے، بار بار دیکھنے سے جو لذت کی حس ہے نا وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہو کے فنش ہو جاتی، کچھ بھی نہیں رہتا، خالی گاربیج رہتا ہے. صحیح لطف اور صحیح لذت پردے کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے بندہ. جب سے 8 دن کے واسطے آپ اپنے آنکھوں کو، اپنی سب چیزوں کو محفوظ فرما لیجیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قوم عاد و ثمود ناکام ہو گئے، دنیا میں مزے سے گزری ہوگی. اب یہ دنیاوی قومیں بڑی مزے سے بظاہر نجات نہیں پائیں گی اگر ایمان نہیں ہوگا. ہم بھی نجات نہیں پائیں گے اگر ایمان اور ایمان کی محنت نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خود اپنے اندر ایمان کے کمال کو لانا اور اس امانت کو ساری انسانیت میں بانٹنا. یہ میرے دوستوں سب کے لیے ضروری ہے، ایون اس برادران ملک کے لیے ضروری ہے. جس ملک میں ہم آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، وہ دینا بھی ہے ان کو. بھائی جب ان کا احسان یہ ہے کہ ان سے لے رہے ہیں تو ان پر احسان کیوں نہیں کرتے کہ ان کو دو، اور جو ان سے لے رہے ہیں وہ معمولی چیز ہے، جو ان کو دینا ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا ایمان ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، کوئی ہماری وہ بڑھن نہیں ہے، یہ شیخی نہیں ہوتی. اور وہ اس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے، وہ ضرورت ہے ان کی، اس کے بغیر جی سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آئے یہاں پہ وہ بھی تو جی رہے ہیں، پھر ان کو دوسرا نظام ہے کیا؟ یقیناً بہت بڑا، یعنی اس ملک کی نعمتوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم، لیکن ہمارے پاس جو امانت ہے، جو ہمارے کام کی بھی ہے، ان کے بھی کام کی ہے، ان کو ساری انسانیت میں بانٹنا ہے، پہنچانا ہے. اگر آپ اس کو غور کریں گے کہ یہ کتنا لمبا پروسیس ہے تو میرے دوستوں اس کے لیے بہت محنت چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ہمیں پہلے اچھا انسان کو سمجھیں. ابھی تو صورتحال یہ کر دی گئی ہے کہ ہم اتنے خراب ہیں کہ جب ہم ہی خراب ہیں ہمارے پاس اچھی چیز کا کیا کانسیپٹ آ سکتا ہے ان کے پاس، کہ ان کے پاس ابھی کوئی اچھی چیز ہے. ان کے لیے ہم قابل اعتماد ہوں، وہ ہمیں اچھا سمجھے، پھر اس کے بعد میں ہم ان تک اس طریقے سے پہنچیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ تمہاری ضرورت ہے، ساری انسانیت کی ضرورت، ہماری بھی ہے تمہاری بھی ضرورت. اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. کہ تعلق اس بات سے ہے کہ اگر یہ قومیں جو جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، قومیں تو قومیں، ان کے پیغمبر آئے تو ان کی نجات بھی اس پر موقوف ہے. اور یہ حضور نے فرمایا، ان کے پیغمبر بھی آ جائیں، حضرت عیسیٰ اتر جائیں، حضرت موسیٰ آ جائیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے جلیل المرتبت پیغمبر، کلیم اللہ، روح اللہ، کلمۃ اللہ، صاحب کتاب ہیں، صاحب مستقل شریعت ہیں. فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ہر نبی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور جب وہ جو اس میں آئے گا تو اس کو اس نبوت کے تابع رہنا ہی پڑتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق کوشش کرنے والے، جدوجہد کرنے والے، سوچ حاصل کرنے والے، محنت کرنے والے ہو جائیں.